مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339 باب الشرکت فی الطعام میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب و شرکت الیتیم و اہل المیراث۔ اس کے تحت حدیث مبارکہ ذکر کی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا۔ حضرت عروہ بن زبیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے لگتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی خالہ جان سے پوچھا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اگر تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو تو پھر تمہیں جو عورتیں پسند آئیں ان سے شادی کرو، دو دو، تین تین، چار چار، چار بیویاں ایک وقت میں تم رکھ سکتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہ کرنے کا خوف کرو تو پھر تم جو پسند کرو ان عورتوں کے ساتھ نکاح کر لو، دو دو، تین تین، چار چار، جتنی بیویاں رکھنا چاہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یبنا اختی ہی الیتیمۃ تکون فی حجر ولیہا تشارکہ فی مالہ فیعجبہ مالہا و جمالہا فیرید ولیہا ان یتزوجہا بغیر ان یقصد فی صداقہا فیعطیہا مثل ما یعطیہا غیرہ فنہو ان ینکحوہن الا ان یقسطوا لہن وَيُبَلِّغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں یہ آیت کریمہ ان یتیم بچیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کے جو عزیز و اقارب ہوتے ان کو اپنی کفالت میں رکھ لیتے، انہیں پالتے، پھر وہ بچیاں جوان ہوتی تو ان کے ماں باپ والد کی طرف سے ملا ہوا مال وہ بھی ان بچیوں کے پاس ہوتا، اور اللہ رب العزت جب ان کو جوانی میں حسن و جمال عطا فرماتا تو اس کی پرورش کرنے والے کا اپنا دل اس بچی پہ آ جاتا اور اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کرتا۔ تو اس سے نکاح کرنے کی تو اجازت ہے اگر کوئی اور ممانع موجود نہ ہو، لیکن وہ کرتا یہ کہ چونکہ اس بچی کو اس نے خود پالا ہوتا اس لیے اس کا حق مہر عام عورتوں کو جتنا حق مہر ملتا ہے اس سے کم دیتا کہ میرا اس پر احسان ہے، میں نے گھر پالی ہوئی ہے، لہٰذا اس کا حق مہر جو ہے وہ ادا کرنے میں کوتاہی برتتا۔ اللہ رب العزت نے ان بچیوں کے حق مہر کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کا حق محفوظ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم ان بچیوں کا حق مہر پورا نہیں ادا کرتے اور حق مہر کی ادائیگی میں کوتاہی اور سستی سے کام لیتے ہو تو تم ان سے شادی نہ کرو، اور عورتیں جو پسند ہیں ان سے شادی کر لو۔ جس عورت کا حق مہر تم خوش دلی سے نہیں ادا کر سکتے اس سے نکاح ہی نہ کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ عورتوں کو جب حق مہر دو خوشی خوشی دو، جتنے ان کے حق مہر بنتے ہیں اس کے مطابق انہیں ادا کرو۔ اور اگر تم ان بچیوں کے حق مہر، ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ اگر بھائی فوت ہو گیا تو اس کے بچے بھائی پالتا ہے، اسی طرح اگر باپ فوت ہو گیا دادا ہے تو دادا ان کی کفالت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اور یتیموں کو پالنے کا ہمارے معاشرے میں رسم و رواج ہے نہیں۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھلا جس یتیم کو خود پالا ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ ہمارے عرف میں جو ماحول چل رہا ہے اس میں واقعی جائز نہیں
کہ ہم صرف اپنے بھتیجوں کو بھتیجیوں کو پالتے ہیں اور وہ تو محرمات میں داخل ہیں اور ان سے نکاح جائز ہی نہیں۔ عرب لوگ جو تھے وہ دور تک کے رشتوں کو نبھاتے تھے، حتیٰ کہ کوئی اور رشتہ نہیں، صرف برادری بیس پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے قبیلے کا فرد ہے تو وہ اس رشتے کو بھی نبھاتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اتنے دور کے رشتے تو محرمات میں داخل نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں ایسی بکثرت شکلیں اور صورتیں بنتی تھیں کہ یتیم پلا بھی اس کی کفالت میں ہے اور اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے اور کوئی حرمت کی وجہ ہے نہیں، تو ایسی صورت میں وہ نکاح کرتے اور ان کا حق مہر ادا کرنے میں کوتاہی برتتے، تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ جن عورتوں کے تم حق مہر ادا نہیں کر سکتے ہو ان سے نکاح ہی نہ کرو، نکاح کاری ان سے لو جن کے تم حق مہر ادا کر سکتے ہو۔ تو اس حدیث شریف سے ایک مفہوم یہ بھی ملتا ہے کہ حق مہر کے معاملے میں کوتاہی برتنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حق مہر کے معاملے میں خواہ وہ یتیم بچی کا حق مہر ہی کیوں نہ ہو، جس بچی کے حق مہر کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے نا، اس کا مطالبہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اس کے حق مہر ادا کرنے میں ظلم اور ستم کا ارتکاب کرو گے اور عدل اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر پاؤ گے تو تم ان سے نکاح ہی نہ کرو، تم ان سے نکاح کر لو جن کے تم حق مہر ادا کر سکتے ہو۔ باب شرکت فی الارضین، زمین میں شرکت کے بارے میں، اس بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے انما جعل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشفعۃ فی کل ما لم یقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفع کا دعویٰ کرنے کا حق ان زمینوں میں رکھا ہے جن زمینوں میں تقسیم نہ کی گئی ہو۔ جب زمینیں تقسیم کر لی جائیں اور ان کے راستے جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو پھر حق شفع جو ہے وہ نہیں رہتا۔ حق شفع تب رہتا ہے جب تک کہ کوئی سانجھ موجود ہو، مشترکہ راستہ ہی ہو تو حق شفع رہتا ہے۔ جب راستے جدا جدا ہو جائیں اور زمینیں تقسیم ہو جائیں تو پھر شفع کا حق نہیں رہتا۔ شفع کا حق رکھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قریب کا حقدار ہوتا ہے، ایک دور کا حقدار ہوتا ہے۔ جو بندہ زمین کے اندر سانجھا ہو، مثلا دو بھائی ہیں اور ان کو والد کی طرف سے جو زمین ملی ہے وہ جب سے ملی ہے تب تک مشترکی زمین کو استعمال کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے حصے علیحدہ علیحدہ نہیں کیے، اور جنہوں نے اپنے اپنے حصے علیحدہ علیحدہ نہیں کیے تو وہ چونکہ حصہ دار ہوئے تو یہ شفع کا قریبی حقدار بنتا ہے، اور جس کا ساتھ بننا سانجھا ہے یا دیوار سانجھی ہے، محض پڑوسی ہے اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے، زمین میں حصے دار نہیں، صرف وہ پڑوسی ہے، تو یہ بھی شفع کا حقدار ہے لیکن یہ دور کا حقدار ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا حق جو ہے وہ حصے دار کا ہے اور حصے دار کے بعد دوسرا حق جو ہے وہ دور کا حقدار جو ہے وہ پڑوسی ہے۔ تو یہاں جس شفع کے حق کی نفی کی گئی ہے وہ قریب کے حقدار کی نفی کی گئی ہے کہ وہ شفع جس کا قریبی مستحق ہے، قریبی حقدار وہ ہے جو حصے دار ہے۔ جو حصے دار نہیں ہے، حصے علیحدہ علیحدہ تقسیم ہو چکے ہیں اور اپنے اپنے الگ الگ راستے بھی بن چکے ہیں، تو اب یہ قریبی حقدار نہیں رہا بلکہ یہ بھی دور کا حقدار بن چکا ہے۔ وہ جو نفی ہے اس حدیث مبارکہ میں وہ قریبی حقدار کی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ سے، فرماتے ہیں کہ قدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعۃ فی کل ما لم یقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفع کا حق ہر اس زمین میں رکھا ہے جس میں تقسیم نہ کی گئی ہو، اور جب تقسیم کر لی جائے، حد بندی کر لی جائے، راستے بدل جائیں، الگ الگ ہو جائیں تو پھر شفع کا حق نہیں رہتا۔ باب الاشتراک فی الذهب والفضہ وما یکون فیہ الصرف، سونے اور چاندی میں حصے دار ہونا
اور بے صرف ہونا۔ عمر بن علی نے روایت کیا ہے ابو عاصم سے، اور وہ عثمان سے روایت کرتے ہیں یعنی ابن الاسود سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سلیمان بن ابو مسلم نے خبر دی، اور ابو مسلم نے کہا کہ میں نے ابو المنہال سے بیع صرف کے بارے میں پوچھا کہ نقد بیع کرنا کیسا ہے؟ کہتے اشتریت انا و شریک لی شیئا یدم بیدن و نصیعۃ۔ کہتا میں تھا، میرا ایک ساتھی تھا، ہم دونوں نے تجارت کی، کچھ چیزیں جو ہیں وہ نقد خریدی، کچھ ادھار خریدی۔ پھر ہمارے پاس حضرت برہ بن عازب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ہم نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ ہم نے کچھ چیزیں نقد خریدی ہیں، کچھ چیزیں ادھار خریدی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بات سناتا ہوں کہ میں اور میرا ساتھی تھا زید بن ارقم، ہم دونوں نے تجارت کی اور ہم دونوں اس تجارت میں حصے دار تھے۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سونے اور چاندی کی تجارت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ما کانا یدم بیدن فخذوہ وما کانا نصیعۃ فردوہ۔ جب سونے اور چاندی سے بیع اور تجارت ہو رہی ہے تو جو تم نے نقد و نقد لیا وہ تو جائز ہے، لیکن جو ادھار کیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ جب تجارت کی جائے پیسے سے پیسے کی، سونے سے کی جائے، چاندی سے چاندی کی جائے، درہم سے درہم کی جائے، دینار سے دینار کی جائے، روپے سے روپے کی جائے، نقدی سے جب تجارت کی جائے تو نقد و نقدی کی جائے گی، پھر ادھار نہیں کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانت میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ آج ہمارے دور میں کھل کر سامنے ہو گئی کہ جو ملکوں کی کرنسی اور نقدی ہے، یہ تو لمحہ بلمحہ کسی کا ریٹ اپ ہو رہا ہے، کسی کا ڈاؤن ہو رہا ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے، روپیہ کم ہو رہا ہے، درہم بڑھ رہا ہے، دینار کم ہو رہا ہے، کسی کا ریال بڑھ رہا ہے کوئی۔ تو یہ کرنسی کا جو معاملہ ہے یہ لمحہ بلمحہ اپ ڈاؤن عالمی منڈی میں ان کے ریٹ جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب ہم اس میں ادھار کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری کرنسی گر جائے، ان کی بڑھ جائے، یا ان کی گر جائے ہماری بڑھ جائے، تو جو ریٹ طے ہوا ہوگا نا وہ برابر کا رہے گا نہیں، اور نہ ہی اس پر لین دین کرنا پھر اگلے بندے کو برداشت ہوگا۔ جس کا خسارہ ہو رہا ہوگا وہ تو ضرور چیخے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کا راستہ بند کر دیا کہ جس بات پر جھگڑا بعد میں جا کر کبھی پیدا ہوگا صدیوں بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ پہلے دن سے ہی بند کر دیا، اور فرمایا کہ جب نقدی سے تم تجارت کرو، سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچو، تو یدم بے یدن، ہاتھوں ہاتھ دو، ہاتھوں ہاتھ لو، اور جو چیز تم ادھار کرو اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ نقدی کی تجارت جو ہے یہ ادھار کرنی مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم